کسی صحابی نے اسلام قبول کیا، وقت ملا 6 مہینے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال اور کسی کو 30 سال۔ اللہ اکبر! ایسے صحابی بھی ہیں فجر کے بعد کلمہ پڑھا، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی ادا نہیں کی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا مولوی صاحب ایک طرف 5 سال ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، فجر پہ کلمہ پڑھا، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ادھر ایک بچہ جو ہے وہ کسی نیک آدمی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اب جناب جیسے ہی 4 سال 5 سال کی عمر ہوئی نا، اس نے نماز پہ لگا دیا، 8-10 سال کا ہوا، پکا نمازی بن گیا، تلاوت بھی ہے، روزہ بھی ہے، تمام نیک اعمال بھی ہے، اور عمر کتنی ہے؟ 80 سال۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ کتنے سال کی عبادت کی؟ 70 سال۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ میرے بھائیوں سنیے گا، کل کوئی جاہل مرزا جیلوی جیسا نیٹ پہ بیٹھ کے اعتراض کرے گا، پھر آپ نے دوڑنا ہے، پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ اللہ اکبر! پنجابی کہتے ہیں بھی جیڑے پاسے جانا نہیں تے اس پاسے دا راہ بھی پوچھنا نہیں چاہیے۔ کیوں چسکے لیتے ہو جب تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ پھر یہ جو ڈکیٹ بیٹھے، ایمان کے ڈاکو بیٹھے میڈیا پہ، کیوں ان کو سنتے ہو؟ جب سنتے ہو تو پھر پریشان ہوتے ہو۔ پھر کیا ہوتے ہو؟ پھر پریشان ہوتے ہو جی اس نے کیا، تم نے اسے سنا ہی کیوں؟ تیری مسجد کا مولوی تھوڑا ہے، تیری مسجد کے مولوی نے جو مسئلے بتائے ان پہ تو نے عمل کر لیا؟ وہ چسکا ہے نا، چسکا، اس چسکے کو نہیں چھوڑنا۔ پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر دوڑتے ہیں اب کیا بنا، اب کیا بنا، اس نے یہ کہہ دیا۔ وہ تو بیٹھے ہی تمہیں پریشان کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں ہماری مساجد کے اوپر کے سپیکر بیان میں چلتے ہیں یا بند ہیں؟ بند ہیں۔ اللہ اکبر! ابھی میں راستے میں آ رہا تو ایک مولوی صاحب اوپر کا سپیکر چلا کے تقریر کر رہے تھے، تو میں ڈرائیور کو کہہ رہا تھا بھی ہن انہاں مولویاں مسئلہ ہے، انہاں مولویاں کی کرنا ہے؟ کیوں تھوڑی کی نرمی ہوئی نا تو سارے سپیکر چھڑ لے اتر لے، تو انہاں جدو یکدم ایک جمعے دے دیتے نا 25-30 مولویاں دے پرچے، تو پھر مولویاں پریشان ہونا کہ بند کر دو، جب قانون ہے تو بند کر دو۔ اللہ اکبر! یہ میں گاؤں میں تقریر کرنے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اسی بیٹھے ہیں، لمبردار صاحب بیٹھے ہیں۔ میں کہا کاکا جدو تاریخ تے آنا تو میں کلے آنا ہے، تجربہ ہے، میں یہ حقیقت ہے۔ مجھ پہ ایک دفعہ پرچہ کیسے ہوا، ہمارے ہاں ٹوبا ٹیکسنگ میں، اللہ اکبر! مجھے ہنستے تھے، کل ٹھیک ہے، اللہ اکبر! میں نے 3 سال تاریخوں پہ گیا ہوں، کتنے سال؟ کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا سوچے، اللہ اکبر! نعرے مارنے سے پڑے لگتی کوئی نہیں آتا۔ میں ٹوبا ٹیکسنگ جمعہ پڑھاتا ہوں تو جمعے کی نماز میں جب جماعت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے نا، پھر اوپر اسپیکر چل جاتے ہیں۔ تو اب یہ پوری پلان تھی، تو انہوں نے جب میں نے سلام پھیرا، دعا سے پہلے مجھے ایک چیز آئی، یہ جی مسئلہ بتا دیں۔ میں نے وہ مسئلہ بتانا شروع کیا تو اوپر کا اسپیکر چل رہا تھا، انہوں نے وہ دیتے پرچہ دیتا، وہ دیتے کی کر دیتا پرچہ دیتا، بس مولوی کو گھسانا ہے۔ اللہ اکبر! تو میں 2-2.5 سال جو ہے نا مام کالج سے ٹوبا ٹیکسنگ گرمی سردی میں تاریخ کے لیے جاتا رہا، ساڑی مسجد صدر صاحب تھے میں، تو میں نے کہا بھائی اس واسطے میں نہیں چلان دینا، جو پرچہ ہونا ہے وہ تو لمبردار آنا ہے، مولوی کرنا ہے، تو دیکھ کھلے جانا پڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھنی چاہیے نا، پابندی ہے، پابندی ہے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا ایم پی ایم این اے ووٹ مانگنے آئے، اسے کہا کاکا بیٹھ جا، نہ سڑک چاہیے، نہ نالی چاہیے، نہ سولن چاہیے، نہ گیس چاہیے، نہ بجلی چاہیے، ہمیں مسجد کا اوپر والا سپیکر چاہیے۔ کہتا مولوی صاحب یہ بھی بھلا کوئی گل کرنا نہیں، یہ بھی کوئی گل۔ میرے بھائیوں عجیب معاملہ ہے، خیر توجہ کیجئے گا، اب تھوڑی توجہ رکھنا۔ کہتا جی ادھر عبادت 2 سال 4 سال 10 سال، ادھر عبادت کتنی ہے؟ 80 سال 70 سال۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو وقت ملا عبادت کا وہ 25 سے 26 سال ہے۔ کیوں؟ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ میرے نبی کا زمانہ اور 2.5 سال آپ کا دور خلافت ہے، تو 25 سے 26 سال آپ کو زمانہ ملا۔ کوئی صحابی ایسے بھی ہیں جنہیں 40 سال ملے، کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جنہیں اس سے بھی زیادہ وقت ملا۔ اب آپ نے اعتراض سنا، اب اس کا جواب سنیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرہا واجرہا من عمل بہا۔ کیا ترجمہ؟
جو بندہ کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، فرمایا اس کے بعد وہ نیک کام کو جتنے آدمی بھی کرتے ہیں انہیں ثواب بعد میں ملتا ہے، شروع کرنے والے کو ثواب پہلے ملتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ جو تیرا 80 سال عبادت کرنے والا ہے اس نے نماز بعد میں پڑھی ہے، صحابہ نے نماز پہلے پڑھی ہے، اس نے روزہ بعد میں رکھا ہے، صحابہ نے روزہ پہلے رکھا ہے، اس نے حج بعد میں کیا ہے، صحابہ نے حج پہلے کیا ہے، اس نے تلاوت بعد میں کی ہے، صحابہ نے تلاوت پہلے کی ہے، تو بھائی یہ جو 70-80 سال عبادت کرنے والا ہے اسے ثواب بعد میں ملتا ہے اور صحابہ کو ثواب پہلے ملتا ہے۔ میں نے کہا اب ثواب شمار کر لے، اگر تو مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کہتا مولوی صاحب بات سمجھ آ گئی، یہ 80 سال والا صحابہ کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتا مولوی صاحب یہ تو سمجھ آ گیا، آپ کہتے ہو صدیق اکبر سارے صحابہ سے بلند ہے، سارے صحابہ سے عظمت والے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن میرے بھائیو، ساری امت کا ثواب جو ہے وہ صحابہ کو ملتا ہے اور امت اور صحابہ کا ثواب جس کو ملتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے تو ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، یاد سمجھ نہیں آئی ہے؟ کھڑے بیٹھے کہتے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیسا مقام ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اب جو بندہ قیامت تک کلمہ پڑھے گا اس کا اجر ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب فضائل میں نے پہلی بات عرض کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلا اعزاز آپ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ چلو دوسرا اعزاز اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، دوسرا مقام جو آپ کو عطا کیا، میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر قرآن کریم کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، علماء مفسرین لکھتے ہیں والذی جاء بالصدق، سچائی لانے والے امام الانبیاء ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح میرے محبوب کی تصدیق کی ہے؟ میں نے پہلے بتایا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی تصدیق کی ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، آپ معراج سے واپس آئے نا، آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں تھے، آپ سفر میں تھے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، جب آپ نے بتایا نا میں اتنے تھوڑے وقت میں اللہ اکبر مقام بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، ساتوں آسمان، اللہ کا دیدار، اللہ سے ہم کلام ہونا، جب آپ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہے نا تو لوگ سوال کرنے والے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ کہنے لگے اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے کہ جناب اس کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ اللہ اکبر، کیسا عجیب سوال ہے میرے محبوب، پریشان، یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ فرماتے کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو رب آپ کو لے جا سکتا ہے وہ دکھا بھی سکتا ہے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس میرے محبوب کے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ، لے کملی والے دیکھتا جا اور جواب دیتا جا۔ سبحان اللہ۔ جب سارے سوالوں کے جواب دے دیے نا، ایک مشرک بولا، کہتا ہمارا ایک قافلہ سفر پہ ہے، وہ قافلہ آپ کو راستے میں کہیں نظر آیا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں نظر آیا۔ کب پہنچے گا مکہ؟ فرمایا آج یا کل، آج یا کل، انشاءاللہ آج پہنچ جائے گا یا انشاءاللہ کل پہنچے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں ایک بات بتاؤں، ان قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ کیا گم ہو گیا تھا؟ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے، وہ حیران۔ فرمایا ایک بات اور سنو، ان قافلے والوں کا پانی گم ہوا۔ کیا گم ہوا؟ پانی۔ ان کے ایک آدمی نے پیالے میں پانی ڈالا، پیا بھی نہیں، زمین پہ بھی نہیں گرا، وہ پانی گم ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے وہ پانی کہاں گیا؟ حضور نے فرمایا وہ پانی میں نے پیا، وہ پانی میں نے پیا۔
اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پانی کسی کا تھا، حقوق العباد ہیں، بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال نہیں کی جاتی۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وہ پانی کسی اور کا نہیں تھا، وہ پانی ابو بکر صدیق کا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر کے مال کو حضور اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنا مال خرچ کے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ ہیں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کے دور میں گزرا ہے۔ اچھا کئی بندے جڑے نا جی انہاں دا رٹا تے ہوندا ہے، علم بھی ہوندا ہے، لیکن وہ ایتھوں تھلے اتریا، ایتھوں تھلے اتریا، وہ پھر انہاں نوں سوائے اعتراض دے ہور کوئی نہیں۔ انہاں جناب مور پڑھیے جڑا بندہ انہاں دی نام منے ٹھگ مشرک، ٹھگ بدعتی، ٹھگ مشرک۔ تواڈے تے ماشاءاللہ بہت زبردست ماحول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیو جو بندہ اپنے دل پہ محنت کرتا ہے نا، پھر وہ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ضمیر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت لاہوری کی یہ کرامت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کو پتہ چل جاتا تھا کہ حلال لقمہ کون سا ہے اور حرام کا لقمہ کون سا ہے۔ سبحان اللہ، اور تقویٰ کتنا تھا؟ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک خاندان ہے، حضرت وہاں آ کے رہتے تھے۔ وہاں جو عورت کھانا پکاتی تھی نمازی عورت تھی۔ ایک دن حضرت کے سامنے کھانا آیا تو حضرت نے وہ 2-4 جتنی بھی روٹیاں تھیں ان میں سے 2 روٹیاں علیحدہ کر دی۔ فرمایا یہ روٹیاں نمازی عورت کے ہاتھ کی ہیں، یہ روٹیاں بے نمازی عورت کے ہاتھ کی ہیں۔ حضرت مکان حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میری اہلیہ تو نماز پڑھتی، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے اپنی گھر والی کو پوچھا تو اس نے بتایا، اس نے کہا واقعی یہ 2 روٹیاں جو ہیں یہ ہماری ملازمہ نے بنائی۔ اللہ اکبر۔ امین الامت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر کوکاٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اے جڑے بندے کہندے نا کہ اسی کرامتاں نہیں مندے، انہاں دے بزرگاں دیاں کرامتاں نہ کتاباں بھریاں پئیاں ہیں، لیکن بس نہیں مانتے، نہیں جڑا بندہ کہے میں مندا ہی نہیں، او دا کوئی علاج ہے؟ خدا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی لیکن ایک بات یاد رکھنا، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اور طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے طاقت میرے اللہ کی ہے، احترام اس اللہ والے کا کریں گے، سجدہ کسے کریں گے؟ اللہ۔ سجدہ اسے کریں گے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، داتا وہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی دعا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کر سکتا نہیں۔ تو خیر ہمارے بزرگوں میں سے جو بات آئی، امیر الامت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین صفدر کوکاٹوی، آپ پریشان تو نہیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے یہی جانا میرے ماموں کا نہیں جانا ہے، وہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کے ساتھ کچھ حضرات اور بھی تھے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس بات کا علم تھا کہ حضرت کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز حلال کے پیسوں کی ہے یا حرام کے مال کی ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا بس آنے دو آنے دو، جو ہوتا ہے آنے دو۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی یہ فلاں آدمی جو ہے نا بینک سے لڑ رہا ہے، بس ظاہر بات ہے علماء کہتے ہیں بینک والے سے چائے کا کپ بھی نہ پیو، کیوں؟ اس کا مال جو ہے وہ سود والا، وہ سارا سرکل سود والا چل رہا ہے، جن پیسوں سے اسے تنخواہ دی جاتی ہے وہ بھی سود۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی میں نے 10-12 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ لگانا ہے، تو گاؤں کی مسجد والوں نے کہا ہم تو نہیں لیتے۔ میں نے کہا پھر اس نے کہا جی فلاں مولوی صاحب نے لے لیے، فلاں مولوی صاحب نے لے لیے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے میرے بھائیو، سنیے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں بکاڑا سے چلے لاہور بیعت کے ارادے سے۔ ایک آدمی کہنے لگا یار میں نے سنا ہے کہ حضرت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مال 1 نمبر ہے، یہ مال 2 نمبر ہے، یہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے نا سود کے ہیں، اسی اعتبار سے میرے پاس آئے ہیں، تو چلو کچھ فروٹ جو ہے وہ صحیح پیسوں کا خرید لیتے ہیں، کچھ ان پیسوں سے خرید کے ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر حضرت کے سامنے رکھیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اللہ اکبر۔ جب جا کے حضرت کے سامنے رکھے نا تو حضرت نے سیب کے لیے امرود علیحدہ علیحدہ کر دیے، فرمایا یہ حلال کے پیسوں کے ہیں، یہ حرام کے پیسوں کے ہیں۔ حضرت مان لگے، ہم نے کہا حضرت جی ہم بیعت کرنے آئے، فرمایا آج نہیں بیعت کرتا، آج تم امتحان لینے آئے تھے، بیعت کسی اور دن آگے کرنا۔ میرے بھائیوں اس لیے
سیدنا صدیق اکبر کے مقام کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں جناب میں بڑی قسمت والا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی میرا مال حضرت پیر ذوالفقار صاحب استعمال کرتے ہیں، میرا مال حضرت مفتی محمد حسن صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، فلاں صاحب جو بڑے علم والے تقوی والے لوگ، میرا مال ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بڑی قسمت کی بات ہے کہ مسجد مدرسے عالم مولوی طالب علم پہ تیرا مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ مجھے دکھاؤ صدیق اکبر اتنی عظمت اور شان والا ہے کہ جس کے مال کو نبی اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ وہ صدیق کتنی قسمت والا ہے کہ جن کے مال کو نبی اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب نے یہ بتایا، اب اپنا سمو دے کے بیٹھے، قافلہ آ گیا، دوڑے مشرک قافلے والوں۔ ایک تو قافلہ اس وقت پہ آیا جو وقت میرے محبوب نے بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 پوچھنے لگے تمہارا اونٹ گم ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل پانی، انہوں نے کہا بالکل پانی بھی غائب ہوا۔ اب کیا کریں؟ اب ابو جہل کہنے لگا ایک راستہ باقی ہے، وہاں بات بن گئی تو بات بن جائے گی۔ کون سا راستہ؟ حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کی زبان سے نہیں سنا معراج کا واقعہ؟ بھائیو صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابھی انہوں نے نبی کی زبان سے یہ بات نہیں سنی۔ آؤ چلتے ہیں صدیق کے دروازے پہ، ہم جا کے سناتے ہیں۔ اگر ہماری بات کی انہوں نے تصدیق کر دی اللہ اکبر تو بات بن جائے گی۔ ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ نبوت اور صداقت کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ گیا صدیق اکبر آئے، ابو بکر یہ تو بتا، ایک آدمی دعویٰ کرے ابھی میں نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی خشک نہیں ہوا اور میں ساتوں آسمانوں سے بھی ہو کر آ گیا، بیت اللہ سے بیت المقدس، انبیاء کی امامت، اللہ سے ہم کلام، اللہ کا دیدار کر آیا، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرما رہے ابھی میں جس بستر سے نکلا اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی اور میں واپس آ گیا، اللہ اکبر، میں جس دروازے سے نکلا ابھی اس کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، میں واپس لوٹ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فرمانا جاؤں وہ بھی تو صدیق کا نام، اللہ نے صدیق کو حکمت اور بصیرت دی تھی۔ صدیق اکبر فرماتے ابو جہل بنا تو صحیح نہ، کہتا کون ہے، کہتا کون ہے؟ صدیق بھی جانتے تھے نا یہ جو بے ایمان میرے دروازے پہ آیا ہے، اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہتا ابو بکر اس کو چھوڑ، کہنے والا کون ہے؟ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اب ذرا سنیے گا، صدیق اکبر فرماتے ہیں ان کان قد قال فهو صادق، اور ابو جہل سن لے اگر کوئی اور کہتا ہے پھر نہیں ہو سکتا، اگر آمینہ کے لال نے کہا ہے پھر ایک بار نہیں 1000 بار ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صدیق تیری صداقت کی کیا کہنے۔ اب صدیق اکبر کو اندازہ تھا ان ظالموں نے میرے محبوب کا دل دکھایا ہے۔ اب صدیق اکبر آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور باقی مشرقین کو تو جناب بات سنائے اور اپنے یار کو بات نہ سنائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ صدیق اکبر آ کے بیٹھے نا، میرے محبوب نے معراج کا واقعہ شروع کیا۔ صدیق اکبر ایک ہی جملہ کہتے تھے، صداقت۔ کیا کہتے تھے؟ حضور جو بھی کہتے نا صداقت، صداقت۔ اللہ دے نبی اے بھی سچے، اللہ دے نبی اے بھی سچے، اللہ دے نبی اے بھی سچے۔ جب میرے محبوب نے بات مکمل کی نا، اب آپ سبحان اللہ نہ کہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ جب آپ نے بات مکمل کی تو صدیق اکبر فرماتے انا اشہد انک رسول اللہ حقا۔ ابو بکر اعلان کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے صدیق کو دیکھ کر کہا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ الصِّدِّيقُ حَقًّا، میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں کہ صدیق اکبر جو ہے ان کی زبان پہ جو بھی آتا ہے وہ حق اور سچ آتا ہے۔ ایسا مقام ہے، کیسا پیار ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیوں میرے محبوب امام الانبیاء، میں جملہ کہنے لگا ہوں، صدیق میرے نبی کو سچا کہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غلام اپنے آقا کو کہتے ہیں
مرید اپنے پیر کو کہتے ہیں، امتی اپنے نبی کو کہے، صحابی اپنے نبی کو کہے، لیکن حضور فرمائیں اللہ اکبر وانا اشہد انک الصدیق حقا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بہت سی باتیں ہیں، بس میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں تو ایک دفعہ کہہ دیں سبحان سبحان اللہ۔ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز۔ میرے بھائیو مسئلہ خلافت، امامت، باب فضل، یہ سارے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کے لیے وقت چاہیے، کھلا وقت ہو، آرام سے بیٹھ کے بندہ سمجھے۔ بس میں فضائل پہ حاضری پوری کر رہا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا مال، جان، اولاد نبی پہ قربان، نبی پہ کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، ہر کسی کا دعویٰ ہے۔ میرے بھائیوں ایک یہ ہے کہ میں اور آپ دعویٰ کریں، ایک یہ ہے کہ میرے محبوب اپنی زبان سے فرمائیں کہ اس بندے کو مجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی پیار محبت بھری بات ہے، ذرا اس کو سنیے گا۔ ہجرت کی رات ہے، صدیق اکبر میرے محبوب کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر دوڑ کر کبھی میرے نبی کے آگے، دوڑ کر میرے نبی کے پیچھے، دوڑ کر میرے نبی کے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے محبوب نے جب دیکھا فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جب میرے دل میں خیال آتا ہے ابو بکر کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر آگے جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے ابو بکر کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر پیچھے، پھر خیال آتا ہے ابو بکر کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں۔ اگلا جملہ سنو، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا، تو یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبی بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر پھر تو یہ چاہتا ہے حملہ جدھر سے بھی ہو، حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صداقت قربان۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو وفادار رسول بھی ہیں، جانثار رسول بھی ہیں، حبدار رسول بھی ہیں، غم گسار رسول بھی ہیں، رازدار رسول بھی ہیں، یار غار رسول بھی ہیں، اندلیب گلستان رسول بھی ہیں، عاشقان رسول کے قافلہ کے سالار بھی ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر، جو صحابہ کے تاجدار بھی ہیں، عشق بلالی کے خریدار بھی ہیں، صداقت کے علمدار بھی ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ صدیق اکبر، جو صحابہ کے تاجدار بھی ہیں، عشق بلالی کے خریدار بھی ہیں، صداقت کے علمدار بھی ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، صدق کا پتلا، حلم کا خودر، عطا کا دریا، وفا کا پیکر، نبی کا عاشق، 66 میں صادق، عظیم تر ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور صدیق اکبر، اور میرے بھائیو بات کو سمیٹتا چلا جاؤں، آخری بات کرنے جا رہا ہوں۔ صدیق کے مراتب اتنے ہیں، اگر میں بیان کرتا جاؤں تو رات بیت جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر، ابو بکر اللہ تجھے بڑی جنت دے گا۔ اللہ تجھے کیا دے گا؟ بڑی جنت۔ اللہ تجھے بڑی جنت دے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قال ما رضوان الاکبر، اللہ کے نبی بڑی جنت، جنت تو سنا ہے، یہ بڑی جنت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ۔ ابو بکر کل قیامت جنت میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، عرصہ گزرے گا، فرشتہ کہے گا جنتیوں کچھ چاہیے؟ جنتی کہے گا موجہ لگنا کی لگیا پیا دوستیاں نیرا پاکستان سے سب لگتا کوئی نہیں، انشاءاللہ پاکستان سے غریب کوئی نہیں رہنا، تو انشاءاللہ ٹینشن نہ لو، حکومت نے فیصلہ کر لیا بھی غریب کوئی رہنا نہیں، سارے بھوکے مار جانے، رہنا کیڑا ہے؟ میرے بھائیو اللہ کی قسم، پتہ نہیں یہ کہاں سے سوچتے ہیں، ان کے دماغ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ظلم کی انتہا، بکرا تسی غریباں کو کھولیا، کٹے تک ساڑی پہنچ نہیں، ایک کو برائلر بچیا سے بھی کروں
غریب تے نیانے دا دل کردا سی تے اونوں کھا لیندے سن، یا کوئی مہمان آ جاندا سی اللہ معاف فرمائے اس کا ریٹ بھی 600. کتنا؟ اندھے حکمراں بہرے، ان کو سنتا نہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ظلم کی انتہا نہیں. اللہ اکبر. ہمارا قصور ہے آپ ووٹ کل نو انہاں نوں دینے اے بابا ٹونگ ٹونگ کے نا آپ نعرے مارتے ہیں، ساری جان بھی حاضر. اللہ اکبر. پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ فرماتے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کسی پہ ظلم تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں یہ تمہارے اپنے کمائے ہوئے، یہ ہمارے اپنے کمائے ہوئے حالات ہیں. اللہ اکبر. سانو پارٹیاں عزیز نے، اللہ اکبر، سانو تعلقات عزیز نے، اپنے سیدھے تے پٹھے کام عزیز نے، لیکن میرے بھائیو قوم بنے کب تک کیسے؟ کیا ہے آگے لگ گئی بریلر کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب ان کی اپنی پالیسی ہے، انہیں پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی 600 ریٹ ہے تو ابھی جناب 40-50 روپے کم کر کے پھر اعلان کریں گے لو جی سانو غریباں دا بڑا احساس ہے اسی 600 تو 550 کر دیتا ہے. تے بندہ پوچھے کہ 400 تو 600 کے نہیں کیتا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے مزاج نہیں ہے میرے بھائیوں. میں یہ بات آپ کو اللہ گواہ مذاق کے لیے کسی پہ تنقید کے لیے نہیں، دل دکھتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے 40 روپے ڈیزل کم ہو، ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان، دنیا ہنستی ہوگی ہم پہ، قسم خدا کی مذاق اڑاتی ہوگی ہمارا. پیٹرول 18 روپے نہیں کم ہوا وہ علیحدہ بات ہے، اعلان کیوں کرتے ہو؟ وزیر اعظم ہے پاکستان کا. اللہ اکبر. وہ اعلان کرتا ہے، دوسرے دن وزیر پیٹرولیم کہتا ہے بھی کوئی شے نہیں کٹنی، کوئی شے. کیسا؟ میں نے کہا تم آپس میں مشورہ کرو. کیوں میرے بھائیو ایسے کام؟ اللہ اکبر. میں قربان جاؤں تو وہ لوگ کہیں گے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب پاکیزہ طہور شراب کی نہریں، کچھ نہیں چاہیے. جو چیز کھانے کو دل کرتا ہے ابھی سوچتے بعد میں ہے، تیار ہو کے پہلے آتی ہے، کھاتے ہیں، نہ پیشاب نہ پخانا نہ بدبو نہ پسینہ، موجیں لگی ہیں. فرشتہ کہے گا جنتیو ابھی جنت کی سب سے بڑی نعمت باقی ہے. ابھی جنت کی سب سے بڑی نعمت باقی ہے. کون سی؟ وہ کہے گا جاؤ کن کے پاس؟ ایم پی کے پاس، ایم این اے کے پاس، وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، انہاں کو جاؤ جنہاں نے تھوڑی تک نہیں پہنی، مولویاں دیکھو کنہاں دے کوڑ. ہاں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. فرشتہ کہے گا علماء سے جا کے پوچھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں اللہ نے جہاں باقی نعمتیں عطا کر دی، اللہ یہ نعمت بھی عطا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ تم جتنا زور لگاتے ہو لگا لو، اللہ جنت میں بھی علماء کی عظمت کا ڈنکا بجائے. سبحان اللہ. سمجھے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. تمہیں پتہ نہیں کہ وارث کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ علماء نبی کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث ہیں. تو لوگ پھر جائیں گے علماء کے پاس، وہ علماء کی جماعت بتاؤ ابھی کون سی نعمت باقی ہے؟ علماء بتائیں گے ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کا دیدار باقی ہے. یہی میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ. ابو بکر اللہ تجھے بڑی جنت عطا کریں گے. اللہ کے نبی جنت تو سنا، بڑی جنت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جنت میں اللہ جنتیوں کو دیدار کروائیں گے. سارے جنتیوں کے لیے دیدار عام ہوگا، تیرے لیے دیدار خاص ہوگا. اللہ کے نبی دیدار عام دیدار خاص کا کیا مطلب؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے. فرمایا جب اللہ جنتیوں کو دیدار کروائیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کر کے مسکرائیں گے، لیکن جب ابو بکر صدیق کی باری آئے گی، اللہ اکبر، ابو بکر اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ابو بکر کو دیکھ کے مسکرائیں گے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھائیو یاد رکھیے گا خلافت راشدہ، چاروں خلفائے راشدین ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارے سر کا کیا ہے؟ بس اتنی بار یاد کر لیں. پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے شاگرد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں. حضرت مولانا محمد حسن حنفی صاحب اچھے خان بھی ہیں، کبھی آپ نے بھی کلام سنا ہوگا. تو پرسوں ہم ایک پروگرام پہ اکٹھے ہوئے، تو میں نے علاقے کے علماء کو کہا یار کچھ رحم کرو، ہمت کرو، اپنے اپنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے حوالے سے ان کی سیرت کو بیان کرو. تو مجھے وہ مولانا کہنے لگے مولوی صاحب بالکل ضرورت ہے. وہ جھمٹ ہے، جھمٹوں کی بستی ہے، کٹمانی سے آگے.
تو اس نے کہا مولوی صاحب یقین جانے رات ہم اکٹھے میرے کزن سکول کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہے سمندری پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کہا وہ باتیں کر رہے تھے کرکٹ فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا فلاں پلیئر نے یوں کر دیا افریدی نے فلاں ٹیم کا اعلان کر دیا ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا. تمہیں پتہ ہے ابو بکر صدیق کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا استاد جی واقعی ضرورت ہے. تو بھائیو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا نمبر حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم چاروں کے غلام ہیں, ہم چاروں کے نوکر ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. وائس تبادی و ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اسی مناسبت سے میں نے ان کے چند فضائل مناقب جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے. میرے بھائیوں طوفان بدتمیزی برپا ہے. آج لوگ علم کے نام پہ جہالت پھیلا رہے ہیں, ہاں امن کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں. یاد رکھنا جو بندہ صحابہ اہل بیت پہ تنقید کرتا ہے وہ صاحب علم ہو سکتا نہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ میں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. صحابہ اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے ایمان کا جز ہے. کسی صحابی پہ ہم تنقید نہیں کرتے. ہم صحابہ کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں, اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک.